بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت یوٹیوب چینل بک پاکستان کے دینی مسالک پارٹ 28 شیعہ اثنا عشریہ. ہیڈنگ تعداد ائمہ. شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالترتیب 12 جانشین ہیں جو سب کے سب معصوم ہیں. اس سلسلے میں شیخ محمد رضا مظفر نے یوں وضاحت کی ہے: ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ائمہ جن کے لیے امامت حقہ کی صفت ثابت ہے، جو کہ احکام شرعیہ میں ہمارے مرجع ہیں، کہ جن کی امامت پر نص وارد ہوئی ہے، وہ 12 امام ہیں جن سب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ناموں کے ساتھ نص کی ہے. پھر ان میں سے سابق نے اپنے بعد والے پر نص کی ہے کہ جس کا بیان آگے آتا ہے. نمبر شمار، اسماء گرامی، لقب، ولادت اور شہادت اس ترتیب سے میں بیان کروں گی. یہاں پر دیا ہوا ہے. نمبر 1 ابو الحسن علی بن ابی طالب، لقب مرتضیٰ، ولادت 23 قبل ہجری، شہادت 40 بعد ہجری. نمبر 2 ابو محمد حسن بن علی علیہ السلام، لقب ذکی مجتبیٰ، ولادت 2 ہجری، شہادت 50 ہجری. نمبر 3 ابو عبداللہ حسین بن علی علیہ السلام، لقب سید الشہداء، ولادت 3 ہجری، شہادت 61 ہجری. چوتھے ابو محمد علی بن الحسین، لقب زین العابدین، ولادت 38 ہجری، شہادت 95 ہجری. نمبر 5 پہ ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام، لقب باقر، ولادت 57 ہجری، شہادت 114 ہجری. 6 نمبر پہ ابو عبداللہ جعفر بن محمد، لقب صادق، ولادت 83 ہجری، شہادت 148 ہجری. 7 نمبر پہ ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر، لقب کاظم، ولادت 128 ہجری، شہادت 183 ہجری. 8 نمبر پہ ابو الحسن علی بن موسیٰ، لقب رضا، ولادت 148 ہجری، شہادت 203 ہجری. 9 نمبر پہ ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام، لقب جواد تقی، ولادت 195 ہجری، شہادت 220 ہجری. 10 نمبر پہ ابو الحسن علی بن محمد، لقب ہادی نقی، ولادت 212 ہجری، شہادت 254 ہجری. 11 ابو محمد حسن بن علی، لقب عسکری، ولادت 232 ہجری، شہادت 260 ہجری. 12 ابو القاسم محمد بن حسن، لقب مہدی، ولادت 256 ہجری، اور شہادت کے خانے میں لکھا ہے زندہ و سلامت ہیں الا ماشاء اللہ. اور وہی جناب ہمارے زمانے میں حجت خدا ہیں جو غائب و منتظر ہیں. اجل اللہ فرجہ و سہل اللہ مخرجہ. خداوند عالم ان کے خروج و ظہور میں جلدی کرے اور ان کے لیے خروج کو آسان کرے تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوگی. حوالہ نمبر 26 مظفر محمد رضا، عقائد امامیہ، ترجمہ مولانا سید ظفر حسین نجفی، بریکٹ تنظیم فدایان اکبر لاہور 1394 ہجری، بریکٹ کلوز، صفحہ نمبر 86 سے 87. پیج 278. عقیدہ امامت کے انکار سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. شیعہ علماء، یہ ہیڈنگ تھی. شیعہ علماء اور فقہا اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان مذکورہ عقیدہ امامت کے انکار سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. چنانچہ شیعہ فقیہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا لکھتے ہیں کہ صرف امامت کا اقرار نہ کرنے سے کوئی فرد اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا، البتہ قیامت کے دن معلوم ہوگا اور
قرب و کرامت کی منزلوں میں یہ عقیدہ اپنا اثر دکھائے گا۔ دنیا میں تمام مسلمان یکساں اور ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ ہاں، آخرت میں ضرور درجوں کا تفاوت ہوگا، عمل اور نیت کے اعتبار سے مقامات ملیں گے۔ حوالہ نمبر 27، آل کاشف الغطاء محمد حسین، اصل و اصول شیعہ، ترجمہ سید ابن حسن نجفی، بریکٹ شعبہ تبلیغات تحریک جعفریہ پاکستان، سن ندارت، بریکٹ کلوز، صفحہ 115 سے 123 تک۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اجمالی عقیدہ تقریباً یکساں ہے، البتہ شیعہ اثنا عشریہ متعین طور پر ایک شخصیت کو امام مہدی علیہ السلام مانتے ہیں اور وہ ان کے نزدیک 12ویں امام ہیں۔ قم کے معاصر شیعہ فقیہ شیخ ناصر مکارم شیرازی اس اجمالی عقیدے کے دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اہل تشیع اور اہل تسنن کی کتب احادیث میں اس موضوع کے بارے میں کہ خاندان پیغمبر سے مہدی نامی ایک فرد کے ذریعے سے صلح و عدالت پر مبنی ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، بہت سی احادیث ذکر کی گئی ہیں، یہاں تک کہ یہ احادیث حد تواتر سے بھی بڑھ گئی ہیں، جب کہ کتب اہل تشیع میں بھی ایسی متواتر احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہدی اجل اللہ فرجہ 12ویں امام جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام کے 9ویں بیٹے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اہل سنت کی کتب احادیث میں ظہور مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کے تواتر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل سنت کے دانشور حضرات نے اپنی کتب میں انہیں واضح طور پر نقل کیا ہے، یہاں تک کہ حجاز کے سب سے بڑے دینی مرکز رابطہ عالم اسلامی سے شائع ہونے والے رسالے میں لکھا گیا ہے انورٹڈ کاما کہ وہ مہدی علیہ السلام 12 خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح ترین احادیث میں خبر دی ہے، اور مہدی علیہ السلام کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اصحاب نے احادیث نقل کی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مظفر محمد رضا، عقائد امامیہ، ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی، انورٹڈ کاما بریکٹ میں ہے، تنظیم فدایان اکبر، لاہور، 1394 ہجری، بریکٹ کلوز، صفحہ نمبر 296 اور 297۔ اور اب پیج 279 پہ ہیڈنگ ہے مہدویت اور غیبت امام۔ شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ 12ویں امام ابو القاسم محمد ابن حسن المہدی اپنے بچپن ہی میں خارجی حالات کی وجہ سے حکم الہی سے پردہ غیبت میں چلے گئے تھے۔ اس عقیدے کے بارے میں ڈاکٹر محسن مظفر نقوی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ اور ان کی غیبت کا نظریہ متواتر شرعی میں سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امور دنیا میں امام علیہ السلام کا ہاتھ کافی فعال ہے کہ جو ایک امام کا ہونا چاہیے، ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، ہم خود جس طرح سے ان پر ایمان رکھتے ہیں یا ہم نے جس طرح سے انہیں سمجھا، خود ہماری زندگی میں ان کا بہت بڑا رول ہے، بئی معانی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے حاضر امام کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہم اس کام کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اسے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے امام علیہ السلام مطمئن اور خوش ہوں گے، اور جو ایسا نہیں ہے اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔ اس کے اثرات ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، راقم نے ان سے سوال کیا کہ تاریخ اسلام میں بہت سے افراد نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس عقیدے سے سوء استفادہ کیا ہے، اس کے عالم اسلام پر منفی اثرات بھی ہوئے ہیں، ایسے میں آپ اس عقیدے کو کس طرح سے ناگزیر قرار دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مہدویت کا تصور تمام مذاہب میں مختلف ناموں سے پایا جاتا ہے کہ ایک انسان ایسا آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس تصور کے پیچھے چونکہ بہت بڑی قوت ہے
اور ایک بہت بڑی مذہبی روایت ہے، اس لیے لوگ اس سے اپنے طور پر سوء استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے اس کے مطابق بہت آسان ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ واقعی وہ مہدی جس کے آنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے وہ تشریف لائے ہیں یا نہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، دنیا اس کے دین پر آ جائے گی۔ مختلف ادوار میں مختلف افراد نے اس پوزیشن کا دعویٰ کیا تاکہ انہیں وہ حیثیت حاصل ہو سکے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو نشانیاں بیان فرما دی ہیں، جس طرح سے ان کا تعارف کروا دیا ہے، ہمارے خیال میں انہیں سامنے رکھا جائے تو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے صحابہ کرام رضی اللہ کے بارے میں نظریہ۔ لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے مولانا حافظ ریاض حسین نجفی نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھی شخصیتیں تھیں، انہوں نے بہترین کام کیے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ ہی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا سورہ واقعہ آیت نمبر 10 سے 12 تک، صحابہ کرام رضی اللہ ہی تھے کہ جن کی جگہ جگہ تعریف کی گئی ہے اور ہر جنگ میں شریک رہے ہیں، وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں ہوتے تھے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں سورہ منافقون بھی ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے والے بعض افراد کے بارے میں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 کے الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ جیسے الفاظ بھی آئے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جن افراد نے گڑبڑ کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو الگ سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ کا تعلق ہے، ہم مجموعی طور پر ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، انہوں نے علم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، جبکہ ہمارا علم زنی ہے، زوئے نون چھوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر محسن نقوی کی رائے ہے کہ اس سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کا مکتب جاننا چاہیے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مذہب ہوتا ہے اور اس کے آفاقی نظریات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ثقافتی اور سیاسی ضروریات اور دیگر کئی چیزیں تاریخ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جو رویہ خلفائے ثلاثہ سے کے دور میں رہا، اس میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ آپ علیہ السلام نے انہیں برا بھلا کہا ہو یا کبھی سب و شتم کیا ہو۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ ان سے تعاون فرماتے رہے۔ جہاں حضرت علی علیہ السلام حضرت عمر کے عہد میں جب وہ مدینے سے باہر گئے تو ان کی جگہ پر خلیفہ بھی رہے۔ یہاں یہی بات امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ ایسی کوئی بات ہمیں کسی امام کے ہاں نہیں ملتی، ان کا یہی رتبہ ہے کہ وہ اصحاب رسول ہیں۔ ہم آگئے پیج 281 پر۔ قرآن مجید میں ان کی شان میں جو آیات ہیں ان کی تفسیر اگر مجمع البیان یا دیگر معتبر تفاسیر شیعہ میں دیکھیں تو جو فضیلت ان میں بیان کی گئی ہیں اس کا اقرار ان میں موجود ہے۔ جب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان مناقب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی وجہ سے وہ امامت کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مذہبی قیادت کے بھی اہل تھے، یہ دوسری بات ہے۔ اس سلسلے میں مولانا سید افتخار حسین نقوی نے فرمایا کہ اصحاب پیغمبر کا احترام ضروری ہے اور ان کی توہین حرام ہے، اور جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت فرض ہے، جس کی محبت فرض ہے ان سے محبت کی جائے، اور جن کا احترام ضروری ہے ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اتحاد بین المسلمین۔ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے شیعوں نے بہت کچھ لکھا ہے، یہاں تک کہ اس موضوع پر ان کی بہت سی مستقل اور الگ تصنیفات موجود ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں اس موضوع پر ان کے یہاں زیادہ کام دکھائی دیتا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ عبارتیں نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نام ہے سید ابن حسن نجفی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مانی ہوئی بات ہے کہ جب تک مسلمانوں میں ایکا نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو ان کے صحن عالم کو توحید کے نظریے سے سجانے کی سکت پیدا ہوگی، اور نہ
وہ اب یہاں پر آیت ہے سورہ آل عمران کی 110 آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے لایا گیا ہے۔ تو لکھا ہے یہاں پہ کہ نظریے سے سجانے کی سکت پیدا ہوگی۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، مانی ہوئی بات ہے کہ جب تک مسلمانوں میں ایکا نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو ان میں صحن عالم کو توحید کے نظریے سے سجانے کی سکت پیدا ہوگی اور نہ وہ اس آیت کے معیار پر پورے اتریں گے کہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی آل عمران کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن حکیم نے دین حق سے وابستگی رکھنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں گھل مل کر رہنے کی عادت اور متفقہ حکمت عملی اختیار کرنے کی خو ڈالیں، اور اس کے ساتھ ہی اسلام سے پہلے کے دور کی جانب توجہ دلاتے ہوئے اس نعمت عظمیٰ کی یاد دہانی کروائی ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جڑنے اور ان مل دلوں کے ملنے سے حاصل ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 130 ہے کہ سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، اسے یاد کرتے رہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل ملا دیے اور اس کی مہربانی سے تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ تم دہکتی ہوئی آگ کی بھٹی کے دہانے پر کھڑے تھے، اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں روشن کرتا ہے تاکہ تمہیں سیدھی راہ نظر آ جائے۔ ہم پیج نمبر 282 پر ہیں۔ آ جائے اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اب اس کے باوجود جو لوگ خود کو مسلمان کہلوانا ضروری سمجھتے ہیں لیکن اسلام کے نظام اجتماعی کے لیے جو فلسفہ متعارف کروایا گیا ہے اسے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کتاب الہی ان سے یوں خطاب کرتی ہے۔ یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 لکھی ہوئی ہے کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے کا شکار ہو گئے اور واضح ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی اختلافات میں پھنس کر رہ گئے۔ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، وہ بڑی سخت سزا پائیں گے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جس دستور حیات میں تفریق و تقسیم سے بچنے پر اتنا زور دیا گیا ہو اور اتحاد و اخوت کے بارے میں اس درجہ شرح و تفصیل پائی جائے، اس کے وفاداروں میں تو انتشار، پراگندگی اور افراتفری کا نام و نشان تک نہیں ہونا چاہیے۔ مگر صاحب جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ بات بات پر قرآن اٹھانے والوں میں اختلاف، آویزش اور تصادم کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خاص طور پر مختلف مکاتب فکر اور مسالک فقہ کے حوالے سے تو یہ قوم ہمہ جاں زخم و ہمہ تن جراحت بنی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام جو ایک رواں دواں آفاق گیر انقلابی نظام فکر و عمل تھا، اس کی باڑھ رک گئی، بے الف ڑے ہے باڑھ رک گئی، وہ دلدل میں پھنس کر رہ گیا۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ سیاسی اور معاشی قزاقوں نے اسے ایسا لوٹا کہ حلیہ تک بگاڑ ڈالا۔ مقابلے اور بناوٹ، کاٹ چھانٹ اور آپس کی زدم زد اسے جو عنوان ابھرے ہیں ان میں شیعہ سنی مسئلہ سر فہرست رہا اور ہے۔ تاریخ سے پوچھئے اس نام پر دھرتی نے کتنا خون پیا ہے، فضا میں کتنی آہیں بکھری ہیں اور اوپر سے کیا کیا آفتیں نازل ہوئی ہیں۔ نیز آج بھی اس روشن دور میں ہاں تسخیر ماہ و انجم کے عہد میں جو صورت واقع ہے وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ کلمہ گویوں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ نمبر 34 ہے آل کاشف الغطا محمد حسین اصل و اصول شیعہ، ترجمہ سید ابن حسن نجفی، پھر بریکٹ میں شیعہ تبلیغات تحریک جعفریہ پاکستان سن ندارت بریکٹ کلوز، صفحہ نمبر 29 سے لے کر 33 تک۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے حافظ ریاض حسین نجفی نے کہا کہ مذکورہ امتیازات کے باوصف ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کلمہ گو ہیں وہ مسلمان ہے، اس کی جان اور مال اور عزت محفوظ ہے۔ کسی کلمہ گو کے بارے میں ہمارا ذہن کہتا ہو کہ یہ اندر سے منافقت کر رہا ہے، ہمیں تب بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسے مسلمان سمجھیں۔ پیج 283۔ جہاں تک 4 مذاہب فقہ کا تعلق ہے، ان میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو خود کہا کرتے تھے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہوں۔ اسی طرح حضرت امام مالک کا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ آنا جانا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ ائمہ بھی اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اسلامی احکام بیان کرتے ہیں۔ ان میں اور فقہ جعفری میں ہم آہنگی کا ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ قاضی نور اللہ شوستری شین واؤ
شین تے رے چھوٹیے شوشتری کو برصغیر کی پوری مملکت اسلامیہ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ وہ شیعہ تھے۔ وہ جو بھی فیصلہ دیتے وہ اہل سنت کے 4 مذاہب فقہ میں سے کسی ایک کے فتویٰ کے مطابق ہوتا، اور وہ فقہ جعفری کے مطابق بھی ہوتا۔ ہم ان 4 مذاہب کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ واقعی مسلمان ہیں۔ ان سے ہمارے فروعی اختلافات ایسے ہیں کہ جیسے آپس میں ان کے درمیان فروعی اختلافات ہیں۔ ہم مسلمانوں کے مابین اتحاد، محبت اور یگانگت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی حیثیت سے عزت و تکریم ہونی چاہیے۔ مسلمان تو بہرحال مسلمان ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ مسلم کا بھائی ہے۔ پہلے دور میں تمام مکاتب فکر کے علماء آپس میں ملتے جلتے تھے۔ اب میل ملاقات کا یہ سلسلہ کم ہو گیا ہے، اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی کتابوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، ذمہ دار علماء کی کتب کو پڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کے فقہی مسلک اور ادلہ کو، الف دال لام ہے لیکن اس پہ کوئی تجدید یا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پہ آپ تک میں نے اس کی ہجے پہنچا دی، کو جاننا چاہیے، انہیں سامنے رکھ کر بات چیت کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں مشترک ہیں، اس طرح اشتراک و ہم آہنگی کی فضا قائم ہوگی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ تعصب کی ایسی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میں مسلم کالونی لاہور میں اہل سنت کی ایک جماعت میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ میں نماز میں مشغول ہو گیا تو وہاں کے عالم دین نے میرا جوتا اٹھا کر ایک دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ جب میں نماز ختم کر چکا تو انہوں نے کہا معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا جوتا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب اس لیے آیا ہوں کہ کہیں آپ تلاش نہ کر رہے ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے اس قدر ایک دوسرے کا احساس تھا۔ اس احساس کو پھر سے زندہ کرنے اور تعصب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ اپنے خطبوں میں دوسرے مسالک کو بھی اور اپنی مساجد میں آنے اور آزادی سے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی دعوت دیں۔ اب آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے مولانا افتخار حسین نقوی کہتے ہیں کہ امور عملی میں کچھ فروعی اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے مابین بیشتر امور میں اتفاق رائے ہے۔ یہ اتفاق معاملات اور معاشرتی اور سماجی امور میں تو بہت زیادہ ہے۔ مثلا سود، شراب اور زنا کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ آبادی امور میں بھی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے وجوب پر سب کا اتفاق ہے۔ عقائد میں بھی بنیادی امور یہ پر اتفاق ہے۔ قرآن حکیم پر سب کا اتفاق ہے۔ کعبۃ اللہ کا سب احترام کرتے ہیں۔ جہاں تک فروعی اختلافی امور کا تعلق ہے، چاہے وہ عقیدتی امور ہوں یا دیگر، یہ اختلاف خود اہل سنت کے مختلف مسالک میں بھی موجود ہیں۔ شاید مجموعی طور پر ہمارے اختلافات خود اہل سنت کے باہمی سے کم ہوں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مابین اتحاد و وحدت کا قیام اور اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ البتہ اتحاد سے مراد ہمارے مرحوم قائد مفتی جعفر حسین کے بقول انضمام نہیں ہے، چونکہ استنباط اور فہم کا اختلاف فطری بھی ہے۔ مسلمانوں کے مابین محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احترام صحابہ کرام رضی اللہ اور احترام ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر قربت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلک کے علماء کرام کو دوسرے مسلک کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امت کی وحدت ہی سے حضور ختمی مرتبت کا قلب مبارک بھی خوش ہوگا اور رضا الہی بھی اس میں مضمر ہے۔ بازار میں شیعہ اور سنی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مر جائے تو اکٹھے جاتے ہیں، شادی بیاہ وغیرہ پر بھی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد کی بات ہوتی ہے اور اذان ہوتی ہے تو اس میں تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے اور یہ دیوبندی کی مسجد ہے۔ اللہ کی مسجد تو کوئی نہ رہی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد مسلمان کی ہو۔ جب بازار میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز پڑھے
تو اس کی نماز کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اسی اتحاد کے حصول کے لیے امام خمینی نے ایرانیوں اور اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ حج کے لیے جائیں تو حرم میں باجماعت نماز میں شریک ہوں اور الگ اپنی قیام گاہ یا کسی اور جگہ پر نماز باجماعت ادا نہ کریں۔ اختلافات زیادہ تر دوسرے اور تیسرے درجے کے خطیب اور مولوی صاحبان پیدا کرتے ہیں، بدقسمتی سے انہی کا عوام سے رابطہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پیج 285۔ جہاں تک خلافت کے مسئلے پر اختلاف کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ زمانہ بدل گیا ہے، ہمیں حقائق سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی حکومت حضرت ابو بکر رضی اللہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ کے ہاتھ رہی۔ ان کے بعد لوگوں نے جمع ہو کر حضرت علی علیہ السلام کو حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بقول لوگ بیعت کے لیے اس طرح سے ٹوٹے پڑتے تھے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں حسن و حسین علیہ السلام کچلے نہ جائیں۔ مختصر یہ کہ اگر امت مسلمہ کی اکثریت ان خلفاء کو اپنا رہبر و رہنما مانتی ہے تو کسی کو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے اختلاف رائے کے باوجود خلفائے ثلاثہ کا اسلام کے عظیم تر مفاد میں ساتھ دیا، اور جب بھی ان میں سے کسی نے مشورہ طلب کیا تو آپ نے دریغ نہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے اسلام اور امت اسلامیہ کے عظیم تر مفاد میں سوچیں اور عمل کریں۔ اس امت کے اتحاد کے تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ ہمیں حضرت علی علیہ السلام اور آل رسول علیہ السلام سے قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تکفیر، تے کاف فے یہ رے۔ اس موضوع پر مولانا سید افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی تکفیر سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ ماضی میں خوارج کی یہی روش رہی، اگر ہر مسلک ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے تو کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دعوت دی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کلامی نقطہ نظر، لکھا ہے شیعوں کا ایک خاص کلامی منہج ہے۔ استاد مرتضیٰ مطہری نے پہلے مرحلے میں پر کلام کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے، ایک عقلی کلام اور دوسرا نقلی کلام۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، پیج 286 پر ہم آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ عقلی کلام میں وہ مسائل شامل ہیں جن کے مقدمات 100% عقلی ہیں، اور اگر بالفرض نقل، اور بریکٹ میں لکھا ہے آیات و احادیث، اور اگر بالفرض نقل سے استفادہ کیا بھی جاتا ہے تو وہ صرف عقلی رہنمائی اور حکم عقل کی تائید کی حد تک ہے، جیسے توحید و نبوت اور معاد سے متعلق کچھ مسائل۔ اس قسم کے مسائل میں نقل، اور بریکٹ میں لکھا ہے کتاب و سنت، نقل سے استدلال کافی نہیں ہے بلکہ صرف عقل سے مدد لینی چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف، نقلی کلام میں وہ مسائل آتے ہیں جو اگرچہ اصول دین سے تعلق رکھتے ہیں اور چاہیے کہ ان پر ایمان و اعتقاد رکھا جائے، لیکن چونکہ وہ نہ تو نبوت پر مقدم ہیں اور نہ عین نبوت ہیں بلکہ نبوت کی فیر عین ہیں، لہٰذا ان کا وحی الہی یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطعی و یقینی حدیث کے ذریعے ثابت ہو جانا کافی ہے، جیسے امامت سے مربوط مسائل۔ اسی طرح معاد کے اکثر مسائل اسی نقلی کلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ حوالہ 35 نمبر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، نوٹ کر لیجئے۔ لکھا ہے کہ مطہری مرتضیٰ، مجموعہ آثار انتشارات صدر تہران 1370 ہجری، اور اس کے بعد بریکٹ یہ کلوز ہو گیا ہے، پھر لکھا ہے جلد نمبر 3 61 مطہری مرتضیٰ استاد اسلامی علوم کا تعارف، ترجمہ سید محمد عسکری، بریکٹ میں ہے مرکز تحقیقات اسلامی راولپنڈی 2001 عیسوی، اور پھر بریکٹ کلوز ہو گیا، صفحہ نمبر 172۔ یہ آپ تک میں نے پہنچا دیا۔ آگے چلتے لکھا ہے استاد مرتضیٰ مطہری، جو شیعوں کے ہاں بیک وقت کلام، فلسفہ اور فقہ میں بلند مقام رکھتے ہیں، کلام کے مندرجہ بالا 2 شعبے بیان کرنے کے بعد شیعہ اور سنی کلام میں فرق کے بارے میں اپنا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حدیثی
نقطہ نظر سے حدیثی سے چھوٹی حدیثی نقطہ نظر سے اس امتیاز کا راز یہ ہے کہ اہل تسنن کی احادیث کے برخلاف شیعہ حدیثوں میں کچھ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جن میں سماجیات یا ماورائے طبیعت کے عمیق مسائل کا منطقی نقطہ نظر سے جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ اہل تسنن کی احادیث میں اس قسم کے موضوعات کے متعلق تجزیہ و تحلیل نظر نہیں آتی۔ مثلا اگر ان کی حدیثوں میں قضاء و قدر، خداوند عالم کے وسیع و عام ارادے، باری تعالیٰ کے اسماء و صفات، روح اور انسان، موت کے بعد کی دنیا، حساب و کتاب، صراط و میزان، امامت و خلافت اور اسی طرح کے دیگر موضوعات کا ذکر ہوا ہے تو ان کے بارے میں کسی قسم کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، نہ دلیل و استدلال سے کام لیا گیا ہے، لیکن شیعی احادیث میں ان تمام مسائل کا عمیق ترجمہ جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے بارے میں استدلال بھی کیا گیا ہے۔ صحاح ستہ کی حدیثوں کے ابواب اور کلینی کی کافی کے حدیثوں کے ابواب کے درمیان ایک مختصر سا موازنہ ہی بات کو پورے طور پر واضح کر دے گا، اور یہ حوالہ ہے نمبر 36 اور نمبر 36 حوالہ لکھ لیجئے۔ مطہری مرتضیٰ مجموعہ آثار بریکٹ میں ہے انتشارات صدر تہران 1370 ہجری شین بریکٹ کلوز، پھر لکھا ہے صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91 92، پھر آگے لکھا ہے مطہری مرتضیٰ استاد اسلامی علوم کا تعارف و ترجمہ سید محمد عسکری بریکٹ میں ہے مرکز تحقیقات اسلامی راولپنڈی 2001 عیسوی بریکٹ کلوز صفحہ نمبر 206۔ اب آگے لکھا ہے کہ استاد مرتضیٰ مطہری نے اس امر کی بھی وضاحت کی ہے کہ ان کا کلامی مکتب کب سے اور کس پس منظر میں شروع ہوا۔ لکھتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی معارف و تعلیمات میں عمیق عقلی بحثیں پہلی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں، دعاؤں اور گفتگوؤں میں نظر آتی ہیں۔ یہ حضرت علی ہی کی ذات ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات، حدوث و قدم، بساطت و ترکیب اور وحدت و کثرت وغیرہ کے سلسلے میں انتہائی عمیق گفتگو کی، جو آج بھی نہج البلاغہ اور شیعوں کی مستند حدیثوں میں موجود ہے۔ ان بحثوں میں جو رنگ اور جو روح پائی جاتی ہے وہ معتزلہ اور اشاعرہ کی کلامی روش حتیٰ کہ ان بعض شیعہ علماء کے کلام سے بھی بالکل مختلف ہے، جو اپنے زمانے کے کلام سے متاثر تھے۔ ہم نے اپنی کتاب سیری در نہج البلاغہ اور اصول فلسفہ و درویش ریالیزم کی یہ کتابوں کے نام تھے کہ 5ویں جلد کے مقدمے میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ سنی مورخین کو یہ اعتراف ہے کہ شیعی عقل قدیم الایام سے فلسفی عقل رہی ہے، یعنی شیعی طرز فکر شروع ہی سے استدلالی و تعلقی طرز فکر رہا ہے۔ شیعی تعقل و تفکر صرف حنبلی طرز فکر جو مذہبی عقائد میں دلیل و استدلال کا سرے سے منکر ہے، اور اشعری تفکر جو عقل سے اس کی اصالت الف صاد الف لام ت کو چھین کر اسے ظواہر الفاظ کا پابند بناتا ہے، ہی کا مخالف نہیں، یہ چھوٹی لکھا ہے، ہی کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ معتزلی طرز فکر کا بھی اس کی تمام تر عقل نوازی کے باوجود مخالف ہے، کیونکہ معتزلی طرز فکر اگرچہ عقلی ہے لیکن اس کی اساس جدل پر ہے، برہان پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً سبھی اسلامی فلاسفر شیعہ تھے۔ اسلامی فلسفے کی حفاظت صرف شیعوں نے کی ہے، اور شیعوں نے یہ جذبہ اپنے پیشواؤں، خاص طور پر اپنے پہلے امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کیا ہے۔ شیعہ فلسفیوں نے فلسفے کو اس کلام کی شکل میں ڈھالے بغیر اور اس کی برہانی حکمت کی شکل بگاڑ کر جدلی حکمت کی صورت عطا کیے بغیر وہی قرآن اور دینی رہنماؤں کی فیوضات و ارشادات کے سہارے اسلامی اصول و عقائد کی بنیادوں کو مستحکم بنایا ہے۔ حوالہ نمبر 37 ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ حوالہ نمبر 37 کے مطہری مرتضیٰ مجموعہ آثار اور بریکٹ میں ہے انتشارات صدرہ تہران 1370 ہجری شین بریکٹ کلوز، پھر ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 92 اور 93، پھر اس کے بعد لکھا ہے مطہری مرتضیٰ استاد
اسلامی علوم کا تعارف، ترجمہ سید محمد عسکری، بریکٹ میں ہے مرکز تحقیقات اسلامی راولپنڈی، 2001 بریکٹ کلوز، صفحہ نمبر 206 اور سے لے کر 207 تک۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اجتہاد کے متعلق نظریہ۔ شیخ محمد رضا مظفر اجتہاد کے متعلق شیعہ نظریہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اجتہاد احکام فروعی فیر واو عین چھوٹی اے میں تمام مسلمانوں پر غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں واجب کفائی کے کاف فے الف حمزہ چھوٹی ہے، ان معنی میں کہ ہر مسلمان پر غیبت کبریٰ کے ہر زمانے میں واجب ہے، لیکن جب اس مقصد کے لیے اتنے اشخاص کھڑے ہو جائیں جو بقدر کفایت ہوں اور بقایا کو اس امر سے بے پرواہ کر دیں تو باقی مسلمانوں سے اجتہاد ساقط ہو جائے گا اور ان کو وہ کافی سمجھیں گے جو اس کی تحصیل کے درپے ہوئے ہیں اور درجہ اجتہاد کو حاصل کر چکے ہوں، بشرطے کہ وہ جامع و شرائط بھی ہوں۔ پس باقی لوگ انہی کی تقلید کریں گے اور فروع دین میں ان کی طرف رجوع کریں گے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے لہٰذا ہر زمانے میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے درمیان دیکھیں، اگر انہیں اپنے میں سے کچھ ایسے افراد نظر آ جائیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے اور وہ درجہ اجتہاد کو حاصل کر چکے ہیں کہ جس درجے کو عظیم نیک بخت کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اور ان شرائط کے جامع بھی ہوں کہ جو انہیں تقلید کرانے کا اہل بنا دیتے ہیں، تو وہ ان پر اکتفا کریں اور ان کی تقلید کریں اور احکام دین کے جاننے میں ان کی طرف رجوع کریں، اور اگر انہیں ایسے اشخاص نہ مل سکیں جو اس قدر و منزلت کے مالک ہوں تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان میں سے ہر شخص درجہ اجتہاد کو حاصل کرے، یا یہ کہ وہ اپنے درمیان ایسے افراد مہیا کریں جو اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، جبکہ ان سب کے لیے اس امر کے لیے کوشش کرنا محال یا مشکل ہو، لیکن ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مردہ مجتہد کی تقلید کر لیں۔ اور اجتہاد کا معنی ہے احکام فرعیہ فیرے عین یہ ہے جاننے کے لیے عدلۂ الف دال لام حمزہ ہے، اس کے بعد عدلۂ شرعیہ میں غور و فکر کرنا، وہ احکام کے جنہیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ احکام زمانے اور حالات کے تغیر و تبدل سے نہیں بدل سکتے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بریکٹ میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلال کیا ہوا امر قیامت تک کے لیے حلال اور حرام شدہ امر قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور عدلۂ شرعیہ یہ ہیں قرآن مجید، سنت، اجماع اور عقل، ان تفاصیل کے ساتھ جو کہ کتب اصول فقہ میں مذکور ہیں، اور درجہ اجتہاد کا حصول بہت سے معارف و علوم کا محتاج ہے کہ جو حاصل نہیں ہو سکتے مگر اس شخص کو جو جد و جہد کرے اور اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر دے اور اپنی وسعت و طاقت کو ان علوم کی تحصیل کے لیے وقف کر دے۔ آئیے حوالہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حوالہ ہے، آخری حوالہ ہے یہ، کیونکہ یہاں پر حصہ اول ختم ہو گیا ہے۔ حوالہ نمبر 38 ہے مظفر محمد رضا عقائد امامیہ، ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی، بریکٹ میں ہے تنظیم فدایان اکبر لاہور 1394 ہجری، اور بریکٹ کلوز ہو گیا، صفحہ نمبر 15 اور 16۔ اب یہاں پر حصہ دوم مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 2 صفحات پر حواشی موجود ہیں جو کہ ہم پہلے آپ تک پہنچا چکے ہیں، یعنی کہ اب اس وقت ویسے تو ہم نے پیج 288 پہ ریڈنگ مکمل کی ہے، لیکن پیج 289 اور 290 پر حواشی تھے جو کہ آپ تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب ہم اس پیج نمبر 290 سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس صفحے پر۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے جو کہ حصہ سوم ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔